السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو مطلب آپ ریڈی ہیں؟ بالکل. پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کی تعلیم کہاں سے مکمل ہوئی ہے؟ سب سے پہلی بات تو آپ کو یہ بتاؤں جی. سے میری تعلیم کا جو آغاز ہوا، ابتدائی تعلیم جو ہوئی ہے چیمبور سے ہوا، یعنی مدرسہ انجمن ہدایت المسلمین PL لوکھنڈے مارگ چیمبور ممبئی انڈیا. اور انڈیا. اور تمام ساتھی بھی ہمارے سن رہے ہوں گے یا دیکھ رہے ہوں گے یا دیکھیں گے تو ان کو بھی انشاءاللہ. لیکن وہاں تم مکمل مطلب تعلیم نہیں، نظم تو نہیں ہے، باقی کا تعلیم کہاں مکمل ہے؟ جی میں نے کہا نا کہ ابتدائی تعلیم وہیں ہوئی ہے. ابتدائی تعلیم مثلا ناظرہ وہاں ہوا، حفظ بھی مکمل وہاں ہوا، دور بھی الحمدللہ وہیں ہوئی ماشاء اللہ. اور اس کے بعد میں آگے کی تعلیم میری میرا روڈ میں ہوئی، دارالعلوم عزیزیہ نیا نگر میرا روڈ میں ہوئی. اور وہاں میں نے فضیلت تک تعلیم حاصل کی اور مکمل تعلیم میرا روڈ کے اندر ہوا. میرا یہ سوال تھا کہ جس طرح مطلب ابھی دور ہے تو مدرسے میں دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے مدرسے والے کیا کر رہے ہیں؟ دونوں جڑ کے مطلب چاہ رہے کہ مدرسے میں ہو، یا پھر ایسے ہو جاتا ہے بھائی جو مولوی بنے گا تو وہ اسکول نہیں پڑھ پا رہے ہیں اور جو اسکول میں جاتے وہ مولوی کی طرف نہیں آ پا رہے. تو دینی تعلیم تو ضروری ہے نا؟ بالکل ضروری. اور ابھی دور میں اس کے ساتھ جو نمبر آتا ہے وہ دنیاوی بھی ہے. تو ان کے لیے کیا مطلب کچھ دیکھیے، بہت سارے ایسے مدارس ہیں جس کے اندر عصری تعلیم کا بھی نظام ہے اور ماشاءاللہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے اور چل رہا ہے، ابھی تک چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. لیکن بہت سارے ایسے مدرسے ہیں جن کو صرف خاص یعنی دینی تعلیم کے لیے ہی بنایا گیا ہے، یعنی محض اس کے اندر پیور صرف دینی تعلیم ہی ہو، اس کے علاوہ کوئی دیگر تعلیم نہیں ہو. اس کے علاوہ آپ آگے پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ بہت سارے ایسے مدرسے ہیں. تو یعنی میں بیچ میں وہ کر رہا ہوں، جیسے ایسے کہ کئی لوگ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم مطلب حافظ بھی بنے پھر اس کے بعد ڈاکٹر بھی بنے. تو وہ جب اس طرف دیتے ہیں 6-7 سال پھر اس طرف ہو جاتے ہیں لیٹ، اگر اس طرف دیتے ہیں تو اس طرف لیٹ. تو ایسا کوئی جو کہ مطلب ساتھ میں اسکول لائن چلے پھر وہ بھی چلے؟ جی الحمدللہ ہمارے میرا روڈ کے اندر ابھی جتنے بچے جو درسیات کے لائن سے پڑھ رہے ہیں، کلاس لائن سے پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے 10ویں کے امتحان اور اس کے آگے کی پڑھائی کا بھی انتظام ہو رہا ہے. اور بچے امتحان بھی دے چکے، یعنی 10ویں اور اس کے آگے کی بھی پڑھائی وہ چالو کر رہے ہیں، یعنی اسکول کی پڑھائی اس کے ساتھ ہو رہی ہے. اور کئی سارے ایسے مدرسے جہاں ہو رہی ہے اور یہ ہونی بھی چاہیے. یہ جو میرے دیکھنے والے ہیں کئی لوگ الزام لگاتے ہیں کہ مدرسے میں مطلب دہشت گردی کا بھی مطلب سکھایا جاتا ہے، جو بھی ہوتا ہو اس میں. تو کیا یہ بات سچ ہے؟ یہ دنیا جانتی ہے کہ یہاں دین کی تعلیم ہوتی ہے، یہاں تمام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتایا جاتا ہے، اللہ کا حکم بتایا جاتا ہے. یہ ہم میں سے لوگ نہیں کہتے، جو بھی فتنہ پرست لوگ ہیں، نفرت پسند لوگ ہیں، جو نفرت مزاج رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی طرف سے یہ آواز ہوتی ہے یا ان کی طرف سے یہ آواز بلند ہوتی ہے. باقی ہم میں سے کوئی نہیں کہتا، یا کئی ایسے غیر مسلم نان مسلم لوگ بھی اس بات کو مانتے ہیں، جانتے ہیں سے نہیں، اس کے اندر کوئی ایسی تعلیم نہیں ہے اور الحمدللہ ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے. وہ کچھ لوگ ہیں جو اس گنگا جمنی تہذیب ہندوستان کے یعنی تہذیب کو، اس کے موسم کو برباد کرنا چاہتے ہیں، بدبودار کرنا چاہتے ہیں. ہندوستان میں حالات ہے جو ابھی کل پرسوں مولانا کلیم صدیقی صاحب کو جو مطلب عمر قید کی سزا ہوئی ہے، تو کیا اس کے بارے میں آپ کیا
رائے دیں گے؟ بھاجپا والے بولتے ہیں کہ یہ زبردستی دھرم مطلب پریورتن کرواتے ہیں. دیکھیے ہم سب یہ بات جانتے ہیں، ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے، ہر پڑھا لکھا شخص بھی یہ بات جانتا ہے، اور دنیا یہ جانتی ہے، تاریخ یہ کہتی ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اسلام اگر پھیلا ہے، یہ غیر لوگ کہتے ہیں یا جو بھی نفرت پسند لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اس کے علاوہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اخلاق سے پھیلا ہے. اور ایسے جتنے بھی اسکالر ہیں، جتنے بھی ایسے مولانا ہیں، علامہ ہیں، یا جتنے بھی حضرات ایسے ہیں، وہ اپنے اسلام کی باتوں کو اچھے طریقے سے پیش کر کے، اپنے اچھے اخلاق سے پیش کر کے، اور وہ دلیلوں کو اکٹھا کر کے یا جو بھی وہ چیزیں ہوتی ہے اسلام کی صحیح معلومات دیتے ہیں. جبراً کسی کو ایسا نہیں کرتے. یا اس طریقے سے آج حکومت کے ہاتھ میں بہت ساری چیز ہے تو وہ کسی کو بھی کسی جرم میں کر دے، لیکن وہ بہت بڑی ہستی تھی، بہت بڑی ہستی ہے. اللہ ان کے لیے دعا ہے، اور آپ حضرات سے بھی دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد رہا فرمائے، یا کوئی راستہ نکال دے، غیب سے کوئی راستہ بنا دے. جی بالکل، آمین آمین. جو ایک بل پاس ہونے جا رہا تھا پھر رکا ہے، الحمدللہ رک جائے. جی بالکل امید ہے کہ مطلب رک جائے گا انشاءاللہ. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جو اس طرح حالات آ رہے ہیں مسلمانوں پہ، یہ کس وجہ سے آ رہے ہیں؟ اپنی کیا کمی ہے؟ سب سے پہلی بات تو مسلمانوں کے حالات، مسلمانوں پہ جو بھی حالات آ رہے ہیں ہم نے حدیثوں میں پڑھا اور ہم سب سنتے ہیں. جی بالکل. اور یہ بات جانتے بھی ہیں کہ جب مسلمان دھوکہ دھڑی چالو کر دے گا، جھوٹ بولنا شروع کر دے گا، دوسروں کا حق لینا شروع کر دے گا، تو اللہ اس وقت ظالم و جابر بادشاہ کو مسلط کر دے گا. اور حدیث بھی ہے، ما ظہر الغلول فی قوم الا لیقلب اللہ فی قلوبہم الرعب. یعنی جب ہمارے اندر ایمانداری ختم ہو جائے گی، دیانتداری ختم ہو جائے گی، بےایمانی، شیطانی اور بہت ساری ایسی جھوٹ ملاوٹ کی چیزیں ہمارے اندر ہو جائے گی، تو ہمیں یہ خوف لگا رہے گا کہ کل ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. ہمیں یہ خوف دل میں رہے گا کہ ہم جس بس میں سوار ہے، یہ بس کیا پتہ اپنی منزل تک پہنچائے بھی کہ نہ پہنچائے، ہم یہیں ختم ہو جائے یا کچھ ہو جائے. یعنی یہ فکر ہمیں ستاتی رہے گی، یہ فکر ہم کو لاحق ہوگی، اور آج وہی نوبت آئی. اور جو بھی مسلمانوں پر حالات گزر رہے ہیں، اس کا ایک یہ بھی ریزن اور سبب ہو سکتا ہے کہ اللہ کے حکم کو نہ ماننا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بالکل ہی چھوڑ دینا، پس پشت ڈال دینا. جس طریقے سے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج مسلمانوں کی بڑی تعداد جو صرف جمعہ کو نظر آتی ہے. بالکل. فجر میں اتنی بڑی مسجد ہوتی ہے، اتنی بڑی بھائی گین چون کے 15-20 رہتے، اس میں مطلب اگر 15 ہے تو 12 میرے مطلب عمر دراز لوگ ہیں، بڈھے لوگ ہیں، 2-3 جوان لوگ ہیں، باقی تو جوان لوگ کہاں جاتے. اور جب کبھی نبی صاحب پہ کوئی بات آتی ہے میرے بھائی، تو ہم نے مطلب ایسے جوانوں کو دیکھا ہے، ارے میں تو اس کو مار دوں گا، اس نے یہ کہا وہ کہا ایسا. ارے جب نبی صاحب نے جو بتایا وہ تو کرو. دل میں ہے نبی میں مسجد جاتا کبھی یہ والا معاملہ ہے. کیا کہنے کا. آج نبی کے نام پہ سر کٹا سکتے ہیں لیکن نبی کے نام پہ سر جھکا نہیں سکتے. آج ہمارے دل میں ہے نبی میں مسجد جاتا کبھی. ابھی ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور کچھ لوگ ربیع الاول اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے کچھ حضرات یعنی بڑی تعداد میں جو مسلمان ہیں اور باضابطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے تعلق سے خرافات کرتے ہیں. خرافات اور نہ جانے کئی ایسی چیزیں جو ڈی جے کی شکل میں اور ناچنے کی شکل میں لوگ کرتے ہیں، جو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ خرافات ہے. اور صحابہ کرام سے، تابعین سے اور اولیاء کرام سے اور تمام ہمارے ائمہ سے کہیں سے ایسا ثابت نہیں ہے، کہیں سے ایسی چیز نہیں ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت میں ناچنا ہو، گانا ہو، روڈوں پہ جلوس نکالنا ہو.
یا اس طریقے سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے. نہیں تو ہم سے کہیں زیادہ محبت کرنے والے صحابہ تھے. بالکل بالکل بالکل, چاروں صحابہ تھے, اور جتنے بھی تابعین ہیں, صحابہ ہیں, تابعین ہیں, تبع تابعین ہیں, ہم سے کہیں زیادہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں. الیکشن لڑتے نیتا لوگ, آپ اس میں سے کس کو مطلب لگتا ہاں یہ بندہ ٹھیک ہے, اگر یہ فلاں چیز مطلب ہو جائے گا تو یہ مطلب دیش کو اس طرف لے جائے گا؟ دیکھیے وہ تو اللہ ہی بہتر وہ پہلے مطلب یہ مطلب آپ کو پسند کون ہے, کون سا نیتا پسند ہے؟ جی بالکل مجھے پسند ہے, لیکن ایسا نیتا پسند ہو جو ہر مذہب کی, ٹھیک ہے, ہر مذہب کے لوگوں یعنی ہر مذہبی چیز کا وہ سمان کرنے والا ہو, اس کا دیکھنے والا ہو, اور اس طریقے سے قوم کو صحیح راستے پر لے چلنے والا ہو, لے جانے والا ہو, وہ نیتا پسند ہے. اب اس میں کیونکہ میں اس ٹھیک ہے کم سنتا ہوں, اسی بات اس میں زیادہ نہیں رہتا, لیکن پھر بھی لگتا ہے کہ ہاں یار یہ بہت اچھا ہے یار, میں اس کو پسند کرتا ہوں, میں اس کو ضرور مطلب ان کی تقریر سنتا ہوں, ان کی بھاشن سنتا ہوں. دیکھیے ہم سب جانتے ہیں جناب اسد الدین اویسی صاحب, ہم سب جانتے ہیں, تو لیکن ایسے ہاں بھاجپا تو بولتے وہ مطلب بی ٹی میں یہ چیز بھی ہے نا, جو بولتے ہیں ہاں بی ٹی میں, اور کافی مسلمان بولتے ہیں, یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے. ہاں افسوس, ایک صحیح بات ہے. مسلمان بھائی میں خود دیکھتا ہوں ان کی ویڈیو, بندہ 5 ٹائم کا نماز پڑھتا ہے یار, وہ مسلمان کے لیے مرنے کو تیار ہے, بندے کے گاڑی پہ گولی لگا. یہ مسلمانوں میں اپنا ہی لیڈر ہونا چاہیے, پیدا ہونا چاہیے, ایسے پڑھائی اور ایجوکیشن. کیا لگتا ہے کہ مسلمانوں کو اب کون سے پارٹی کا ساتھ دینا چاہیے کھل کے, کیا لگتا ہے کہ یار اب بہت ہو گیا, بس ہم تھک چکے یہ کانگریس سے, سماجوادی سے, اب یہ مسلمانوں کا اپنا ہاسپٹل ہونا چاہیے, اپنا اسکول ہونا چاہیے, اپنا ہر چیز ہونا چاہیے. اس کے لیے یہ چیز ہوگا, مطلب ایم پی ایم ایل اے ضروری ہے. دیکھو مطلب ابھی کے دور میں میرے بھائی ایک بات بتا دیتا ہوں, جو یہ لوگ بولتے ہیں مسلمان, جو زور سے بولتے ہیں, میرے ارشد مدنی صاحب ہے, مولانا محمود ٹھیک ہے بھائی, سب اپنی اپنی جگہ اچھے ہیں, لیکن ابھی جس طرح مطلب حالات ہے نا دوست, آپ کا مطلب ایم پی رہنا ضروری ہے. اگر آپ کا ایم پی نہیں ہے تو ابھی جس طرح مطلب حالات ہو رہے ہیں نا, کسی کا بات نہیں مانی جاتی بھائی. جو مطلب ایم پی ہو رہے ہیں ان کی دیکھو, تو وہ جو پہلے تھا ایک دبدبا عزت, وہ اب لوگ نہیں کرتے میرے بھائی. تو ٹھیک ہے جو جہاں اچھی بات ہے, لیکن اب مسلمانوں کو اپنا خود کا مطلب ایم پی بھی ہونا چاہیے, مطلب ہونی چاہیے. دیکھیے بھائی ہم سب جانتے ہیں, اور یہ بات جاننا چاہیے جو بھی طالب علم ہے, جو بھی اسٹوڈنٹ ہیں مدرسے کے ہیں, تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے وہ امامت میں ہیں یا وہ مدرس ہیں, کسی مدرسے میں پڑھا رہے ہیں, تو فقط مدرسے میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ پڑھانے میں خالی اسی پر تکیہ لگا کر نہیں رہنا چاہیے, یعنی اسی پہ خالی بھروسہ کر کے آدمی کو نہیں بیٹھنا چاہیے کسی بھی مدرس کو, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کوئی بزنس کرے یا کوئی اور دوسرا طریقہ اپنائے جو آمدنی کا ذریعہ ہو, اور وہ ضروری ہے. مسجد کے جو ٹرسٹی لوگ اگر نہ دے پرمیشن, تو ہمارا امام مدرس اگر کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے, کوئی تجارت کرنا چاہتا ہے, یا کوئی آمدنی کا ذریعہ اگر کرنا چاہتا ہے, بنانا چاہتا ہے, تو اس کے لیے آپ بالکل اجازت دیجیے. آپ اسے 10,000 میں باندھ کر نہیں رکھیے, ایسا نہیں ہے 15,000 میں, 12,000 میں. 15,000 بڑی مشکل سے, کیونکہ بس بولنے کے لیے بہت کم جگہوں پہ آپ کو 15,000 سننے کو ملے گا, لیکن 10-12,000 وہی. تو اس لیے ہر مدرس سے, ہر نئے پڑھے لکھے جو بھی لوگ ہیں ان سے گزارش ہے کہ کہیں بھی لگے خدمت کرے, تو وہ خدمت جو کرے وہ خدمت کے جذبے سے کرے, اور آپ تنخواہ بالکل لیں, لیکن سائڈ سے کوئی نہ کوئی بزنس کرنے کا اہتمام کرے, اور وہ زیادہ فائدہ ہوگا. نہیں تو ایسا ہی ہوگا کہ ہم 5 سال پڑھا کے نکالے گئے, 10 سال پڑھا کے نکالے گئے, 25 سال پڑھا کے نکالے گئے, یہی ہوگا.
بلکہ ایسا بزنس ہو جائے یا ایسا کام کرے آدمی کہ اگر صدر صاحب کو اگر ضرورت پڑے دینے کی تو ہم اس کو چندہ دیں گے، ہم ان کے پاس چندہ لینے نہ جائیں. ایسی ہو جانا چاہیے، ایسی نوبت آ جانی چاہیے، یعنی ایسا ہو جانا چاہیے. تب تو خود کا مسجد ہو جائے گا ایک. بالکل. تو اس لیے ہنرمند ہونا ضروری ہے. کوئی نہ کوئی چیز طالب علمی کے لائن سے اگر نہیں تو کم سے کم امامت کے لائن سے ہونا چاہیے. جو پڑھ کے نکلتے مطلب اسٹارٹنگ پڑھ کے نکلے، ان کو کئی جگہ ملی نہیں، تو ان لوگ کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ میرے تو خیال دیکھو بھائی، نبی صاحب کا سنت بھی ہے آدمی کو بزنس پہ فوکس کرو. جی آپ نے کیا بولتے ہیں؟ جی آپ نے پوچھا تو میں بتا رہا ہوں. دیکھیے میرے بھائی، نماز پڑھنا فرض ہے، نماز پڑھانا فرض نہیں ہے. آج ہم یہ سمجھ کے نکل جاتے ہیں، مدرسے نکلتے ہیں تو یہ سوچ لیتے ہیں اب میرا کوئی دوسرا تیسرا راستہ نہیں ہے، میرا ایک ہی راستہ ہے، وہ مسجد مدرسہ، یہی دو میری جگہ ہے. حالانکہ ایسا نہیں. اسی داڑھی ٹوپی میں، اسی لباس میں، اسی سنت میں، اسی طریقے میں، اسی اخلاق میں ہم کسی بزنس کو کر سکتے ہیں، کسی بزنس کو شروع کر سکتے ہیں حلال طریقے سے. اپنے کتاب البیوع ہم نے پڑھا، فقہ ہم پڑھ رہے ہیں، کیسے سامان بیچنا ہے، کیسے لینا ہے، کیسے کسٹمر سے بات کرنا ہے، کیسے کیا کرنا ہے، یہ ساری اصول کو ہم نے پڑھا اور آج تجارت کوئی اور کر رہا ہے. تو یہ بات ہے، آپ لوگوں سے پیغام ہے، بالکل آپ بغیر شرمائے ہوئے، بغیر وہ کیے ہوئے، اپنے دل کو چھوٹا کیے ہوئے آپ بالکل بزنس کی طرف آگے بڑھیں. اگر بجٹ نہیں ہے تو آپ نوکری کریں، یعنی کسی بھی فیلڈ میں آپ جائیں، لیکن آپ نے جو پڑھا ہے اس کو برقرار رکھیں، اپنے لباس کو، اپنی شبیہ کو، اپنے جو بھی تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے، آپ اس کو برقرار رکھیں، اس ماحول میں بھی لے چلیں. آپ ایسا نہیں کہ میری جگہ صرف مسجد ہے، مدرسے ہیں، اس کے علاوہ بلکہ جگہ مل جاتی ہے تو بڑی بات ہے. جی آپ بہت بڑی بات. جی آپ نے دو مدرسے میں مطلب الحمدللہ پڑھائی کی ہے، تو کوئی اگر مطلب استاذ جو کہ آپ کو لگا یہ میرے دل کے قریب ہے؟ سب استاد دل کے قریب پھر بھی ہوتا نہیں، لیکن میں آپ آدمی کا جب میں پڑھتا تھا نا ایک مدرسے میں، تو میرے ایک استاذ تھے، تو مجھ سے دودھ انواتے تھے، مطلب آدھا کلو، اور بولتا تھا گرم کر کے مہتاب رکھ دیتا تھا میں. اور سچ بتاؤ نا، وہ بندہ چاہے تو 250 گرام ہی پیتے تھے یا زیادہ 300 گرام 200 گرام وہ چھوڑ دیتے تھے یار. مطلب اتنا اچھا لگتا تھا دل کو. مطلب اس وقت کے جو تھے، مطلب ابھی اس طرح کے لوگ بھی بہت کم رہے ہیں. میرے اساتذہ میں سے سب سے اچھے اور میں سب سے زیادہ مطلب میرے دل کے قریب رہے ہیں تو وہ امام صاحب تھے، ہم سب کے امام صاحب جو چیمبور والے تھے. مولانا کیا بات کر رہے ہیں؟ جی، مولانا احمد اللہ صاحب مظاہری، جو کئی سالوں تک امامت کا کام انجام دیا انہوں نے. اور اس کے بعد ناظرہ وہ پڑھاتے تھے، اور بڑے اچھے طریقے سے پڑھاتے تھے، لکھنے میں اور پڑھانے میں. اور جو بات کرتے تھے نا، جی وہ کیا حال ہے، ارے بہت پیارا لگتا تھا. اور دوسری بات ہے، اتنا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت فرشتہ صفت انسان تھے وہ. یعنی وہ چلنے کے اعتبار سے اور بولنے کے اعتبار سے جو بھی ہم نے دیکھا وہ بہت. اور آج میں کہتا ہوں کہ میں خود آج کاتب ہوں. اگر آپ لوگوں میں سے کہیں لکھنے کی بھی ضرورت کہیں پڑتی ہے مسجد مدرسے میں تو اس ویڈیو کے ذریعے آپ نیچے نمبر بھی دے دیا جائے گا، کامنٹ کریے گا، میں نمبر بھیج دوں گا. تو آج اگر میں کہیں نہ کہیں اگر میں ڈبل تحریر میں یا اگر میں کتابت میں تھوڑا بہت ماہر ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پورا کا پورا کریڈٹ جاتا ہے امام صاحب کو. انٹرنیشنلی کوئی اچھا لگتا ہو کسی بیان، کوئی مولانا مفتی کھارے، ان کا تو میں بڑے شوق سے سنتا ہوں، چاہے ہندوستان کو، پاکستان کو، بنگلہ دیش کو، یا کئی کا بھی ہو. جی کئی مولانا ہیں جن کے بیان اچھے لگتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ میں نام جو آپ خود اس کو فالو کرتے ہیں بھائی. جی میں سب سے زیادہ اگر میں کسی کا سنتا ہوں تو مفتی عبد الواحد قریشی صاحب. او ماشاء اللہ. آپ کیا پسند کرتے، چائے کی کافی؟ کیا بہتر لگتا؟ چائے. ماشاء اللہ.
تو مجھے بات کر کے ان سے بہت ہی اچھا لگا، اور میں جس طرح ان کو مطلب سوچتا تھا ان کے بارے میں، ان سے بھی کافی مطلب اچھا لگا اور کافی اچھا ہے بھی، کیونکہ ان کی ملاقات آج میری بہت ٹائم کے بعد ہوا ہے، تو ظاہر بات ہے لوگ بہت ٹائم میں بدل بھی جاتے ہیں، تو مجھے بہت اچھا لگا۔ آپ میرے چاہنے والوں کیا کہیں گے؟ چینل جی سبسکرائب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے چینل کو بالکل سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، فالو کیجئے۔